اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اس سے پہلے جو آیا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، کہ وہی ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خریدا تو ان کی تجارت نفع نہ لائی اور وہ تجارت کی راہ پر نہیں تھی۔ تو اس بنیاد پر کہ مثلہم کے ضمیر الذین اشتروا الضلالۃ کی طرف رجوع، کہ وہی لوگ ہیں یعنی منافقین ہی وہ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خریدا، تو اس میں ایک عام معنی پیدا ہو جائے گا کہ سب پر صادق آئے گا جس نے بھی گمراہی کے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا، سب پر مثل صادق آئے گی۔ اچھا، پھر ہدایت کے کئی درجات بیان کیے ہیں۔ ایک تو وہ جو قواعد نظری اور عملی کے فیضان سے حاصل ہوتی ہے، دوسری وہ جو انفس اور آفاق میں دلائل قائم کرنے سے ہوتی ہے، تیسری وہ جو کتابوں اور رسولوں کے ذریعے ہدایت ہوتی ہے، اور چوتھا درجہ ہدایت وہ جو وحی الہام یا منام کے ذریعے اسرار اور حقائق کا انکشاف ہوتا ہے۔ تو اس کے لحاظ سے بھی اس کے کئی معنی ہوں گے، یعنی پہلا درجہ کسی کو ہدایت کا فطرت سے سلیمہ والا حاصل تھا، اس کو ضائع کر دیا اور اس کی جگہ گمراہی کو لے لیا، یا کتابوں اور رسولوں کے ذریعے ہدایت حاصل ہو چکی تھی، اسلام لا چکا پھر مرتد ہو گیا، کمشتر المسلم و استنصرہ جو گزرا۔ اور اسی طریقہ سے وہ جو سلوک کی راہ میں چلے اور ابتدائی نور ان کے اوپر چمکا اور دعویٰ کر دیا کہ میں تو آخری تک پہنچ گیا، باعزید بستامی ہو گیا، تو اس کا بھی وہی حال ہے کہ پھر وہ حیرت اور سرگردانی میں رہ جاتا ہے۔ تو اس کو بیان کیا ولایت و مثل ضربہ اللہ، یہ آیت مثل ہے جو اللہ نے بیان کی ہے اس کے لیے جس کو ایک نوع ہدایت عطا فرمائی، ضرب من الہدیٰ، ہدایت کی کوئی نوع عطا فرمائی، پھر اس کو اس نے ضائع کر دیا اور اس کے ذریعے دائمی آسائش تک نہ پہنچا، پھر وہ حیرت حسرت میں پڑا رہ گیا۔ اس مسئلے کو بیان کیا تقریراً و توضیحاً، اس کو ثابت اور واضح کرنے کے لیے جس کو پہلی آیت مشتمل ہے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، اور اس عموم کے تحت یہ منافقین بھی داخل ہیں کہ جو بھی ایسے ہیں جنہوں کو ایک نوع ہدایت حاصل ہوئی اور اس کو ضائع کر دیا، تو ایسے یہ منافقین بھی ہیں۔ تو معنی تو عام کا ہوگا کہ جو بھی ایسے ہیں جن کو ایک نوع ہدایت حاصل ہوئی اور ضائع کر دیا، پھر حیرت و حسرت میں پڑے رہ گئے، اور اس کے مصداق یہ منافقین بھی ہیں، انہی کے بارے میں مسئلہ آئی ہے۔ فَإِنَّهُمْ أَذَاعُوا مَا نَطَقَتْ بِهِ أَلْسِنَتُهُمْ مِنَ الْحَقِّ، کہ انہوں نے اس حق کو ضائع کر دیا جس کے ساتھ ان کی زبانیں گویا ہوں، کفر کو باطن میں رکھ کر کے اور ظاہر بھی کر کے، جس وقت کی اپنے شیطانوں کے ساتھ تنہائی بھی ملے۔ تو ایک نوع وہ تھی جو زبان سے انہوں نے جس کا اظہار کیا، اور پھر باطن میں کفر رکھنے کی وجہ سے وہ سب برباد ہو گیا۔ دوسری کہا ومن آثر الضلالہ، اور مثال اس کی یہ مثل اس کے لیے بھی ہے جس نے کی گمراہی کو ترجیح دی اس ہدایت پر جو اس کے لیے فطرت کے سبب رکھی گئی تھی، یعنی فطرت سلیمہ والی ہدایت حاصل تھی اور پھر گمراہی کو ترجیح دی، یا ارتد عن دین ہی بعد ما آمن، یعنی واقعتاً اسلام میں داخل ہو گیا پھر مرتد ہو گیا معاذ اللہ، یا اپنے دین سے پھر گیا ایمان لانے کے بعد۔ اب اس کے بعد وہ سلوک کی راہ میں جو ہوتا ہے، یعنی اسرار و حقائق جو منکشف ہوتے ہیں وحی الہام یا منام کے ذریعے، تو اس میں بھی ہوتا ہے کہ ابتدائی حالت کسی کے اوپر روشن ہوئی اور اس نے دعویٰ کر دیا اکابر کی حالت کا، تو اس کے لیے کہا کہ ومن صح له احوال الارادہ فادعا احوال المحبہ، اور وہ جس کے لیے کہ ارادت کے احوال راست ہوئے تو اس نے محبت کے احوال کا دعویٰ کر دیا، تو اللہ تعالی نے اس سے ختم کر دیا وہ جو اس کے اوپر نور ارادت چمکا تھا۔ تو احوال الارادہ کا ہے، ارادہ کیا ہے؟ الاجابۃ لدوائی الحقیقہ، حقیقت کے دوائی پر کی اجابت، یعنی جب داعی حق پکارے تو اس پر حاضر ہو جائے۔ اب دوائی حقیقت کیا ہے؟ ما یصنع فی سر العبد من الخواطر الحقانیہ الباعثہ فی الطلب الجاذبہ للحق، بندے کے دل میں جو
ربانی خیالات میں رونما ہوتے ہیں، جو طلب کا باعث ہوتے ہیں، حق کی طرف کشش کا سبب ہوتے ہیں، وہی دوائی حقیقت ہے۔ اب ان کی اجابت کا مطلب کیا ہے؟ الانقیاد لها طوعا، یعنی اس دلی سے ان کے تابع ہو جانا۔ اب اس کے لیے کہا احوال الارادہ، پھر ارادت کے احوال، تو ارادت ہوگا الاجابت لدواء الحقیقہ، اور اجابت کا مطلب یعنی ان کے تابع دار ہو جانا، اور پھر اس کے احوال کیا ہیں جو سالک پر اس راہ کے درمیان وارد ہوتے ہیں، وہ یہ احوال ہے۔ اب اس کے مقابلے میں محبت کہا ہے، تو محبت کیا ہے؟ تعلق القلب بالمحبوب وحدہ وعدم الالتفات للغیر، قلب کا صرف محبوب سے متعلق ہونا اور دوسرے کی طرف بالکل التفات نہ ہونا۔ اس کی ابتدا کیا ہے؟ عبادات سے لذت کا حاصل ہونا، اور انتہا ذات کی محبت صرف ذات کے لیے ہو، اس طرح سے کہ فنا ہو جائے رسم ذات میں، رسم حدوث کی رسم ذات میں فنا ہو جائے، تو یہ اس کی انتہا ہوتی ہے فنائیت۔ اور اس کے احوال کیا ہوتے ہیں؟ جو خاص رب کی عطائیں ہوتی ہیں۔ یہاں پر امام ابوالحسین وراق نے کہا ہے کہ یہ مسئلہ اس شخص کے لیے جس کے لیے ارادت کے احوال درست ہوئے، تو اس نے جھوٹے دعوے کر کے ڈینگ مار کر کے اس کو برباد کر دیا، اور اگر جھوٹے دعوے نہیں کرتا تو وہ احوال اس کے لیے درست ہوتے اور آہستہ آہستہ وہ سلوک کی راہ طے کرتا۔ تو ابتدائی تابش کسی کے اوپر ہوئی اور اس نے انتہائی حال کا دعویٰ کر دیا، تو اس سے بھی وہ روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر آگے کی منزلیں کیسے طے کرے اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، حیرت اور حسرت میں پارا جاتا ہے۔ تو ہدایت کی چونکہ ایک درجہ وہ بھی ہے، تو اس کے لحاظ سے یہ بھی کہا گیا کہ مسئلہ ہے اس کے لیے جس کے لیے کہ ارادت کے احوال صحیح ہوئے، پھر اس نے محبت کے احوال کا دعویٰ کیا، تو اللہ نے ختم کر دیا اس سے وہ جو نور ارادت جس پر چمکا تھا۔ یہ اس وقت ہے جبکہ تشبیہ مرکب بمرکب ہو، جس کو تمثیل کہتے ہیں، کہ ایک طرف بھی چند امور سے مل کر کے ایک مجموعہ بنتا ہو، دوسری طرف بھی چند امور سے مل کر کے ایک مجموعہ بنتا ہو، اور پہلے سے ایک حالت منتزع ہوتی ہے، دوسرے سے بھی ایک حالت منتزع ہوتی ہو، تو ایک حالت کی دوسری حالت سے تشبیہ دی ہے، تو یہ تشبیہ مرکب ہوتی ہے۔ تو اب ادھر جیسے مستوقدین کہ انہوں نے آگ جلائی، یہ ایک حالت ہوئی، اس سے کچھ روشنی حاصل کی، دوسری حالت ہوئی، پھر اس کے بعد روشنی ختم ہو گئی، تاریکی میں، حسرت میں اور حیرت میں پڑے رہ گئے، یہ تیسری حالت ہوئی۔ منافقین کی طرف بھی چند امور ہے کہ انہوں نے کلمہ ایمان کا اظہار کیا، اس کا کچھ فائدہ حاصل ہوا کہ دنیا میں ان کو غنیمت وغیرہ میں شریک کیا جاتا تھا اور مسلمانوں کے احکام ان پہ جاری کیے جاتے، اور پھر جیسے ہی وہ فوت ہوئے، ختم ہوئے، تو ساری چیزیں ختم ہو گئی اور عذاب ان کے سامنے آ گیا، حیرت و نفس میں رہ گئے۔ تو ایک مجموعے کی سے حالت جو منتظر ہوئی، اس کی تشبیہ، اس حالت کی تشبیہ دوسرے مجموعے سے جو حالت منتظر ہوئی اس سے، تو یہ تشبیہ مرکب ہوتی ہے۔ اور یہاں پر وجہ شبہ کیا ہوگی؟ ابتدا میں کچھ مقصود کی امید کا بننا، امید کا قوی ہونا، پھر اس کے بعد سب کچھ بالکل ہی زائل ہو جانا، تو یہ دونوں طرف ہے، مستوقدین کی طرف بھی، منافقین کی طرف بھی۔ اور دوسری یہ کہ تشبیہ مفرق بنایا جائے، تشبیہ مفرق میں یہ ہوتا ہے کہ الگ الگ مشبہ بھی ہوتے ہیں، تو اس کے لکھا اور مثلا ایمان ہے، تو ایمان مشبہ اور نار مشبہ بھی، یا مثل ہے ان کے ایمان کی اس لحاظ سے کہ وہ ایمان ان کے اوپر یعود علیہم بحقن الدماء وسلامت لما حقنا یقن حبس البول او الدم، تو یہاں حقن الدماء ہے، مثل ان کے ایمان کی اس لحاظ سے کہ ان کے اوپر خون کا بچاؤ اور مال کی اور اولاد کی سلامتی اور غنیمت میں اور احکام میں مسلمانوں کی شرکت لاتا ہے، تو یہ اس کا فائدہ ہوتا ہے ایمان کے اظہار کا۔ تو اس ایمان کی تشبیہ ہے اس لحاظ سے کہ اس میں کچھ فوائد ہیں، اس نار سے جو روشنی حاصل کرنے کے لیے جلائی گئی، تو اس آگ سے بھی ان کو کچھ فائدہ ہوا، کچھ روشنی ملی۔ پھر اس کے بعد وَلِذَهَابِ أَثَرِهِ وَانْتِمَاسِ نُورِهِ بِإِهْلَاقِهِمْ وَإِفْشَاءِ حَالِهِمْ بِإِطْفَاءِ اللَّهِ، تو ذہاب اثری یہ مشبہ ہے، اطفاء یہ مشبہ بھی ہے، بِإِهْلَاقِهِمْ میں جو با ہے یہ سببیت کا ہے، یعنی اس کے اثر کے ختم ہو جانے، نور کے بالکل مٹ جانے کی تشبیہ
میڈیا نا ان کے ہلاک کرنے اور ان کا راز فاش کرنے کی وجہ سے، ان کا حال فاش کرنے کی وجہ سے. اس کی تشبیہ ہے اللہ تعالیٰ کے اس روشنی کو بجھا دینے، اس آگ کو بجھا دینے اور اس کی روشنی کو ختم کر دینے سے، کہ وہاں جس طریقے سے ہوا کہ کچھ فائدہ حاصل ہوا، روشنی ملی اور پھر اس کے بعد سب ختم کر دی گئی تو حیرت و حسرت میں رہ گئے. اسی طرح منافقین نے دنیا میں کلمہ ایمان کا اظہار کیا تو کچھ فائدہ حاصل ہوا، پھر جیسے ہی آنکھ بند ہوئی سب ختم ہو گیا. تو یہ تشبیہ مفرق ہو جائے گی کہ ایک طرف ایمان کو مشبہ اور نعرے مقدر اس کو مشبہ بھی بنائیں، اور ایمان کا جو کچھ فائدہ اثر دنیا میں ظاہر ہوا تو وہ ختم ہو جانا اور آگ کا بجھ جانا یہ مشبہ بھی بنائیں. صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ بہرے گونگے اندھے ہیں تو وہ پلٹنے والے نہیں ہیں. اب ان کو بہرا گونگا اندھا کیسے کہا گیا؟ تو اس کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعضاء ان کو عطا فرمائے تھے کہ حق میں ان کو استعمال کریں، یعنی کان کو دیا اس لیے کہ حق کو سنیں، زبان دی کہ حق بولے، اور آنکھیں دی کہ حق کی نشانیوں میں نظر کریں، لیکن ان سب میں انہوں نے استعمال نہیں کیا. تو گویا کہ وہ ان اعضاء سے اور ان قوا سے عاری ہے، خالی ہے، تو گویا کہ بہرے گونگے اندھے ہیں. تو اس وجہ سے ان کے لیے فرمایا گیا سمن بکم عمی. لما صدو مسامع، مسمع کی جمع ہے مسمع سننے کا آلہ یعنی کان. عن الاساخۃ القصاخ الیہ مانا صحا الیہ، توجہ سے سننا. تو جب انہوں نے حق کی طرف کان لگانے سے اپنے کانوں کو بند کیا، حق کی طرف توجہ دینے سے اپنے کانوں کو بند کر لیا، وَأَبَىٰ أَن يُنطِقُوا بِهِ أَلْسِنَتَهُمْ، تو کان بند کرنے کی وجہ سے بہرے کہلائے اور زبان بند کر لینے کی وجہ سے گونگے کہلائے، اور اس بات سے انکار کیا کہ اپنی زبانوں کو اس حق کے ساتھ گویا کریں. اور عمین جو کہا ہے جس کے لحاظ سے کہا ہے تبصر الآیات، اور انکار کیا اس بات سے کہ نشانیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں. جو علو لما کا جواب کہ جب اپنے اعضاء اور قوا کو اس حالت میں کر لیا تو گویا وہ ایسے ٹھہرائے گئے گویا کہ ان کے حواس آفت زدہ ہیں، ایفت مشاعرہم. تو یہ بولنے سننے کی جو حواس تھی یہ سب آفت زدہ ہو گئے. وانتفت قواہم، اور ان کی قوا ختم ہو گئے ہیں. اس لحاظ سے جب قوا ختم ہو گئے تو سم بکم عمی ان کے لیے فرمایا گیا. تو جب کوئی مقصد میں استعمال نہیں کرتا ہے کسی حادثہ کو یا کسی عضو کو تو گویا کہ اس سے عاری ہے. اسی مثال دی جیسے کہ شاعر نے کہا سم اذا سمعوا خیرا ذکرت به وان ذکرت بسوء عندهم اذن، یعنی ہم سم، کہ وہ بہرے ہیں جبکہ وہ کوئی بھلائی کی بات سنیں جس کے ساتھ میرا ذکر ہو، تو میرے بھلائی کا ذکر ہو تو بہرے ہو جاتے ہیں. وَإِن ذُكِرْتُ بِسُوءٍ عِندَهُمْ أَذِنُوا، اذنا کان لگانا، غور سے سننا. اور اگر کسی برائی کے ساتھ ان کے پاس میرا ذکر کیا جائے تو خوب سنیں، توجہ سے سنیں. دوسرے شاعر نے کہا أَصَمُّ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي لَا أُرِيدُهُ وَأَسْمَعُ خَلْقِ اللَّهِ حِينَ أُرِيدُ. یہاں انا مقدر ہے نا أَصَمُّ، اور أَصَمُّ صفت کا صیغہ کہ میں بہرا ہوں اس سے جس کے سننے کا ارادہ نہ کروں. تو ناگوار بات جس کو سننا نہیں چاہتا ہوں تو اس سے بہرا ہو جاتا ہوں. اور خلق خدا میں سب سے زیادہ سننے والا ہوں جس وقت کی سننے کا ارادہ کروں. تو اسی طریقہ سے چونکہ انہوں نے حق کے سننے سے، بولنے سے، دیکھنے سے اپنے کو روک لیا تو بہرے گونگے اندھے قرار دیے گئے. اب یہ کہا ہے کہ یہ استعارہ نہیں ہے بلکہ تشبیہ ہے، کیونکہ استعارہ یہ ہوتا ہے کہ دو مشبہ بھی جب بھی مذکور ہوں گے تو تشبیہ ہوگی. یہ دونوں رکن موجود ہیں، چاہے ادات تشبیہ اور وجہ شبہ وغیرہ سب حذف ہوں، لیکن مشبہ ہی موجود ہیں تو تشبیہ ہوگی، استعارہ نہیں. استعارہ کب ہوگا؟ جبکہ مشبہ کو حذف کر کے مشبہ بھی کو اس کی جگہ رکھ دیا جائے تو استعارہ تصریحیہ ہو جائے گا، یا مشبہ بھی کو حذف کر کے اس کا لازم ذکر کیا جائے تو استعارہ مکنیہ ہوگا. اب یہاں چونکہ مراد ہم سم مکمل، تو ہم جو مقدر ہے وہ ملفوظ کے درجے میں ہے، تو ہم مشبہ ہو گیا، سمن یا مشبہ بھی ہو گیا. تو تشبیہ کے دونوں رکن موجود ہیں،
لہذا یہ تشبیہ استعارہ نہیں. اس کو کہا ہے کہ ان صفات کا ان کے اوپر اطلاق تمثیل یعنی تشبیہ کے طور پر، تشبیہ بلیغ کے طور پر، استعارہ کے طور پر نہیں. اس لیے کہ استعارہ کی شرط یہ ہے کہ مستعار لہو کا ذکر تہ کر دیا جائے، اس طرح سے کہ کلام کو مستعار منہ پر محمول کرنا ممکن ہو. مستعار لہو یعنی مشبہ، اور مستعار منہ یعنی مشبہ بھی، کہ اس طرح سے ذکر کیا جائے کہ مشبہ بھی کوئی سمجھ لیا جائے اگر قرینہ نہ ہو. لو قرینہ، جیسے رہے تو اسدن، تو اب کوئی قرینہ ہے نہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اسد حقیقی مراد ہو، یعنی درندے کو میں نے دیکھا. ہاں کوئی قرینہ لا دیا، جیسے اسدن یرمی، میں نے تیر چلانے والے شیر کو دیکھا، تو تیر چلانے والا انسانی ہوتا ہے، جنگل والا نہیں ہوتا ہے. تو یرمی کی وجہ سے متعین ہو گیا کہ یہ تشبیہ ہے. اور خالی اسدن ہو تو دونوں ہو سکتا ہے، اسد حقیقی بھی مراد ہو سکتا ہے اور تشبیہ والا بھی مراد ہو سکتا ہے. تو استعارہ کی شرط یہ ہے کہ مستعار لہو یعنی مشبہ کا ذکر طے کر دیا جائے، اس طور سے کہ کلام کو مستعار منہ ہو یعنی مشبہ بہی پر معمول کرنا ممکن ہو اگر قرینہ نہ ہو. جیسے زہیر کا یہ قول، لدا اسدن شاک السلاح مقذف لہو لبدن اصفارہ لم تقلمی. یہ اصل میں زہیر ابن ابی سلمہ کے معلقہ میں ہے. بنی عبس اور بنی زبیان میں ایک زمانے تک جنگ چلتی رہی اور بہت سارے لوگ قتل ہوئے. پھر حارث ابن عوف اور حرم بن سنان نے دونوں قبیلوں میں صلح کرائی، اس شرط پر کہ دونوں قبیلوں کو جتنے مقتول ہیں سب کی دیت یہ دونوں ادا کریں گے. تو دیت اگر اس پر راضی ہو گئے، سب مقتولوں کی دیت انہوں نے ادا کی اور جنگ بند ہو گئی. لیکن اسی دوران ایک شخص تھا حسین ابن زمزم، حسین ساتھ سے اور زمزم دو ذات سے، بیچ میں میم آخر میں نہیں. اس کا بھائی تھا حرم ابن زمزم. تو حرم ابن زمزم کو بنی عبس کے ایک شخص نے ورد ابن حابس عبسی نے قتل کر دیا تھا. تو یہ صلح کے موقع سے غائب ہو گیا اور اس نے قسم کھا رکھی تھی کہ جب تک کہ میں حرم ورد ابن حابس کو نہیں قتل کروں گا، یا وہ بنی غالب بنی زبیان کی شاخ تھی یا بنی عبس کی شاخ تھی، بنی غالب یا بنی غالب کی کسی فرد کو نہیں قتل کر لوں گا تب تک سر نہیں دھوؤں گا، سر میں تیل نہیں لگاؤں گا، یہ نہیں کروں گا انہیں. تو اب وہ صلح کے موقع سے غائب ہو گیا. اب انتظار میں رہا کہ کوئی موقع ایسا ملے کہ میں مرد کو یا اس کے قبیلے کے کسی شخص کو قتل کروں. تو عرصہ ایسے ہی گزر گیا. اتفاق سے رات کو اس کے یہاں کوئی مہمان آیا. اس نے پوچھا کہ تم کس قبیلے کے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بنی عبس سے ہوں. کہا کس شاخ کے؟ تو کہا بنی غالب کا. تو فوراً اس کو قتل کر دیا. اسی کو کہا ہے فشد ولم یسجع بیوتا کثیرتا لدا حیث القت رحلہا ام قشعمی. تو اس نے حملہ کیا اور بہت زیادہ گھروں کو خوفزدہ نہیں کیا جہاں کی ام قشعم یعنی موت نے ڈیرا ڈال رکھا تھا. اس کے بعد والا یہ شعر لدا اسدن شاک السلاح مقذفین، ایک ایسے شعر کے پاس جو ہتھیار بند ہے. مقذف کا دو معنی ہے، مقذف باللہ گوشت پھینکنے والا یعنی بہت فربا مضبوط ہو، اور مقذف فی الحروب قذف میں ڈالنا پھینکنا جو جنگوں میں بہت ڈالا جاتا ہو. تو مقذف باللحم ہو تو یہ شعر کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ بہت پرگوشت اور فربا تھا. اور مقذف فی الحروب ہو یہ انسانی کے لیے ہوگا جو لڑائیوں میں بہت ڈالا جاتا تھا. لہو لبدن، اس کے لبدا کی جمع ہے لبدا کہتے ہیں شیر کی گردن پر جو گھنگھریالے بال ہوتے ہیں. اصفار لم تقلمی، اس کے ناخن تراشے نہیں گئے ہیں، تو شیر کے ناخن تو تراشے جاتے نہیں ہیں. تو اب یہ جو کہا ہے کہ ایسے شیر کے پاس جو ایسے وصف کا حامل تھا تو یہ شیر سے حقیقی بھی مراد لے سکتے ہیں اگر یہ قرینہ نہ ہوتا کہ یہ حسین ابن زمزم کے بارے میں اشعار کہہ رہا ہے. اس سے پہلے والے اشعار میں اس کا ذکر موجود ہے، لنعم الحی جر علیہم بما لا یواتیہم حسین ابن زمزمی. پھر باقی اشعار اسی کے بارے میں کہا ہے. تو اگر یہ قرینہ نہ ہوتا تو اسد حقیقی پر بھی محمول ہو سکتا تھا. اب اس میں خوبی یہ ہے اس شعر میں
کہ اب اسد کی صفت میں شاک الصلاح، مقذف، لہو لبد، اظفارہ لم تقلم، یہ 4 وصف ذکر کیے ہیں. یہ سب ترشیح بھی ہو سکتے ہیں، یعنی اسید حقیقی کی صفت ہتھیار بند ہے، یعنی پنجے ناخن اس کو اس کے تیز ہے. اب مقذف سے مراد مقذف باللہ، یعنی بہت گوشت پھینکنے والا، بہت فربا مضبوط ہے. لہو لبدن تو یہ تو حقیقتاً ہوتا ہی ہے، شیر کی گردن کے پاس گھنگریالے بال ہوتے ہیں. اظفارہ لم تقلم، یہ بھی شیر میں ہوتا ہے، ناخن تو اس کا کبھی کٹتا نہیں ہے، تو یہ اسد حقیقی پہ محمول ہو سکتا ہے. تو یہ سب ترشیح ہو جائے گی، اور اس کو تجرید بھی بنا سکتے ہیں، یعنی سب کو انسان حسین ابن زمزم کی صفت بنا لے کہ وہ ہتھیار بند تھا، مقذف فی الحروب تھا، لڑائیوں میں بہت ڈالا جانے والا تھا، اس کے گھنگریالے بال تھے، کیونکہ جب اس نے خوشبو نہ لگانے، سر نہ دھونے وغیرہ کی قسم کھا رکھی تھی، تو بال بڑے بڑے ہو جائیں گے اور ناخن بھی تراشے نہیں گئے ہوں گے. تو یہ سب تجرید یعنی انسان کی صفت میں ہو جائیں گے، اور کچھ ترشیح ہو اور کچھ تجرید ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. مثلا شاک الصلاح سے مراد انسان جو ہتھیار بند ہے، اور مقذف سے مراد مقذف فی الحروب لے، اور لہو لبد اور اظفار لم تقلم یہ شیر کے وصف میں لیں کہ شیر ہے جو گھنگریالے بال والا ہے، ناخن تراشے نہیں گئے ہیں. تو کچھ تجرید اور کچھ ترشیح، یہ دونوں ہو سکتا ہے. تو اس کو کہا ہے کہ استعارہ کی شرط یہ ہے کہ مستعار لہو کا ذکر طے کر دیا جائے، اس طور سے کہ کلام کو مستعار منہ پر محمول کرنا ممکن ہو اگر قرینہ نہ ہو. تو تشبیہ میں یہ ہوتا ہے، اس طور سے ذکر کرتے ہیں کہ معلوم نہ ہو کہ تشبیہ ہے، بلکہ یہ ظاہر ہو کہ حقیقی مشبہ بھی مراد لے رہے ہیں. اس کو کہا من سما ترل مفلقین السحرہ، افلق عطا بالفلق، الفلق هو الامر العجیب. اسی طرح سے حیرت انگیز ساحر، سحر تراز، ساحر کی جمع سحرہ. ادیبوں کو دیکھو گے کہ وہ تشبیہ کے وہم سے پہلو تہی کرتے ہیں، یضربون صفحا عن تماثل التشبیہ. جیسے ابو تمام نے یزید ابن خالد شیبانی کے مرثیے میں یہ کہا، وَيَصْعَدُ حَتَّى يَظُنُّ الْجَهُولُ بِأَنَّ لَهُ حَاجَةً فِي السَّمَاءِ. اس نے اس کی ترقی بیان کی ہے کہ وہ بلندیوں تک چڑھتا گیا، بلند ہوتا گیا. تو ظاہر ہے کہ یہ تشبیہ کے طور پر ہے، لیکن ایسا ظاہر کیا کہ حقیقتاً وہ آسمان کی طرف بلند ہوتا گیا. فما زال يفرع تلك العلا مع النجم مرتديا بالعمائی، کہ وہ برابر ان بلندیوں پر چڑھتا گیا ستاروں کے ساتھ، اور عما یعنی باریک بادل کی چادر پہنے ہوئے، اور وہ چڑھتا گیا یہاں تک کہ جہول، جاہل نہیں کا جہول کا یعنی بہت نادان شخص یہ گمان کرنے لگا کہ اس کو آسمان میں کوئی کام ہے. یعنی جو عقل مند شخص ہے وہ تو سمجھتا ہے کہ وہ آسمان میں اس کو کوئی کام نہیں، کیونکہ وہ بے نیاز ہے ساری چیزوں سے، خود ہی اس کے پاس سب کچھ موجود ہے. لیکن وہ بلند ہوتا گیا یہاں تک کہ نادان سمجھتا ہے کہ بلندی میں اس لیے جا رہا ہے کہ وہاں اس کو کچھ کام ہے. تو اصل میں تو یہ تشبیہ کے طور پر کہا ہے، ترقی مکان منزلت کے لیے کہ مرتبہ اس کا بڑھتا گیا. لیکن اب اس مرتبے کے بڑھنے کو جب اوپر چڑھنے بلند ہونے سے تشبیہ دی تو ایسا ظاہر کیا کہ گویا کہ حقیقتاً وہ آسمان کی طرف چڑھتا جا رہا ہے، بلند ہو جا رہا ہے. عباس ابن حنف نے کہا ہے الشمس مسکنھا فی السماء، تو ہے الشمس یہ تشبیہ ہے، یہ مشبہ اور شمس مشبہ بھی. لیکن آگے جو کہا ہے وہ اس طرح سے کہ گویا تشبیہ حقیقی الشمس حقیقی مراد لے رہا ہے. ہے الشمس مسکنھا فی السماء فعزل الفؤاد عزاء جمیلا فلن تستطیع الیہ الصعود ولن تستطیع الیہ النزول. یہ آفتاب ہے جس کا مسکن آسمان ہے، تو دل کو تسلی دے لو، اچھی طرح سے تسلی دینا کہ نہ تو تم اس کی طرف چڑھ کر کے جا سکتے ہو اور نہ وہ اتر کر کے تمہاری گود میں آ سکتا ہے. تو تشبیہ دی ہے، لیکن اس کے بعد جو اوصاف ذکر کیے اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ اس نے ممدوح کو شمس حقیقی قرار دیا ہے. اور یہاں پر اگرچہ اس کا ذکر یعنی مشبہ کا ذکر جو مستعار لہو طے کر دیا گیا ہے مبتدا کے حذف ہونے کی وجہ سے، لیکن محذوف جو ہے وہ ملفوظ کے درجے میں ہے، لیکن وہ منطوق کے حکم میں ہے. لہذا ہم سمن جب اس کی اصل ہوگی اور مشبہ بھی دونوں موجود ہوئے تو تشبیہ ہوگی، استعارہ نہیں ہوگی. اس کی نظیر عمران ابن حطان مفتی خوارج تھا، تو حجاج اس کو قتل کرنے کی فکر میں تھا،
تو اس پر یہ شعر کہا اسد علی وفی الحروب نعامۃ فتحا تنفر من صفیر السافری اللہ برست الی غزالۃ فی الوغا بل کان قلبک فی جناح طائری، یعنی انت اسد علی، کہ تم میرے اوپر شیر ہو اور لڑائیوں میں شتر مرغ ہو۔ شتر مرغ کی صفت ہوتی ہے ڈھیلے کان والا ہونا، فتحہ کے معنی مسترخیۃ الاذان، ڈھیلے کان والا، جو سافر کسی بھی سیٹی دینے والے یا ہوا کی سیٹی سے بھی بھاگتا ہے۔ اب اسی کی شیخ کو کہا ہے کہ اللہ برسلا غزالۃ فی الوغا، غزالہ کا شوہر تھا شبیب خارجی، اس کو اس نے حجاج نے قتل کر دیا تھا، تو اس نے قسم کھا لی تھی کہ میں اس کے مقابلے میں جاؤں گی اور اس سے مقابلہ کروں گی، تو 30 سواروں کو صرف لے کے گئی بصرہ، اور بصرہ میں 30,000 سپاہی جنگجو موجود تھے، لیکن حجاج مقابلے میں نہیں آیا، تو اس نے ان کو پسپا کر دیا۔ بصرہ کی جامع مسجد میں فجر کی نماز پڑھی جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ حجاج کی مجھ کو کچھ پرواہ نہیں۔ اس کو کہا کہ غزالہ کی جانب مقابلے میں جنگ میں کیوں نہیں آئے، بلکہ تمہارا دل تو ایک پرندے کے بازیوں میں تھا، یعنی وہی پرندہ شتر مرغ جو بہت بزدل ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی اسد علیہ وفی الحروب نعامۃ کہا ہے، لیکن مبتدا مقدر ہے انت اسد، لہٰذا یہ تشبیہ استعارہ نہیں۔